سوشل اسٹڈی چیپٹر نمبر 4 انسانی حقوق ہیومن رائٹس۔ اسلام میں شہریوں کے حقوق۔ اسلام میں حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے اور اسلامی ریاست شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں شہریوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی واضح ہدایت فرمائی ہے اور انسانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں اور فرائض ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیے ہیں، اور اسی طرح اپنے ساتھی انسانوں کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں، ناداروں، بیواؤں، یتیموں، رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ انسانی زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے اگر ہر فرد ان فرائض کو ادا کرتا رہے جو اس پر دوسرے افراد کی طرف سے عائد ہوتے ہیں۔ اسلام میں شہریوں کے حقوق کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مذہبی حقوق، نمبر 2 معاشی حقوق، نمبر 3 سیاسی حقوق، نمبر 4 شہری حقوق۔ نمبر 1 مذہبی حقوق، ریلیجیس رائٹس۔ اسلامی ریاست میں مذہبی آزادیاں دی جاتی ہیں، یعنی اسلامی ریاست میں ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزارے، اور غیر مسلموں کو بھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ ترجمہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، یعنی غیر مسلم کی عبادت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں انہیں برا مت کہو، پس ایسا نہ کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ یعنی کہ قرآن پاک کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں ان کو برا نہ کہو، کیونکہ ان کو اتنا علم نہیں ہے، اور علم کے بغیر ایسے نہ ہو کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ نمبر 2 معاشی حقوق، اکنامک رائٹس۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کو جائیداد بنانے اور اپنی نجی جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ انسانی زندگی کی طرح انسانوں کی جائیدادوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، خبردار آپ کی زندگیاں اور آپ کے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح آج کا دن قابل احترام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہوتا تھا۔ مزدور کو اسلامی ریاست عزت دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے اور اس کے کام کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے۔ محنت میں عظمت کا اصول اسلام نے پوری ہی طرح قبول کیا ہے۔ وہ سارے حقوق جو معاشی شعبے میں جدید دور میں عوام کو دیے گئے تھے، اسلامی نظام کے تحت ان کی یقین دہانی صدیوں پہلے کرا دی گئی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ نمبر 3 سیاسی حقوق، پولیٹیکل رائٹس۔ اسلام میں افراد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کی تشکیل میں حصہ لیں، یعنی اس کو بنانے میں حصہ لیں، حکومت میں جو خامیاں ہیں اس کو تلاش کریں، اور حکومتی پالیسیوں میں اگر خرابیوں کے خلاف اگر ضرورت سمجھیں تو احتجاج کریں۔ اور اسلام نے یہ حق بھی دیا ہے کہ ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جب اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے حلف اٹھایا تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اگر میں حق پر فیصلہ کروں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں حق پر نہ چلوں تو مجھے ہٹا دینا۔ اسلام میں جمہوری نظام رائج کیا گیا ہے۔ ایک اہم اسلامی اصول خلیفہ کو منتخب کرنا ہے۔ خلفائے راشدین نے خلافت کا منصب سنبھالا تو اس میں عوامی رائے کا واضح اظہار پہلے
کیا گیا تھا۔ نمبر 1، حکومت پر تنقید کا حق۔ اسلام میں ہر شہری کو اپنی رائے دینے، حکومت پر تنقید کرنے اور غلط فیصلوں کے خلاف احتجاج کرنے کا حق ملا ہے۔ یعنی ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کرے، اپنی رائے کا اظہار کرے اور حکومت کے غلط فیصلوں کے خلاف احتجاج کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو عوامی احتساب کے لیے پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت کا بوجھ اس وقت قبول کیا جب امت مسلمہ کے بہت سے ارکان مسجد میں اکٹھے ہوئے اور انہیں اپنا خلیفہ چنا۔ نمبر 2، اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ۔ عوام کی رائے کو اسلام میں بڑا احترام دیا گیا ہے۔ عوام کو اپنی رائے کے اظہار میں مکمل آزادی دی گئی ہے۔ ہر شہری کو تحریر و تقریر کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، مساوات، ایکویلٹی۔ اسلام بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی فرق کے سب افراد سے یکساں سلوک کی ہدایت کرتا ہے۔ عربی و عجمی اور کالے اور گورے کی تمیز کے بغیر مساوات کے اصول کو اپنانا ضروری ہے۔ یعنی اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ بغیر کسی فرق کے سب افراد سے ایک جیسا سلوک کیا جائے، خواہ وہ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، عجمی ہو۔ مساوات کے اصول کو اپنانا ضروری ہے۔ قانون میں سب افراد کو ایک جیسا درجہ دیا گیا ہے۔ قانون کی نظر میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں۔ رنگ، نسل اور ذات کے فرق کو اسلامی ریاست میں تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ مجرموں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جانا لازمی ہے۔ اسلامی ریاست میں مجرم کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ جرم کی نوعیت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی اسلامی ریاست میں اگر کوئی مجرم ہوتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے اس کی کیا حیثیت ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس نے کس نوعیت کا جرم کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، انصاف، جسٹس۔ اسلام میں ہر ایک شخص کو انصاف کا حق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ترجمہ، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے۔ ایک اور جگہ ہے، ترجمہ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ ایک اور جگہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ان ساری آیات میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو فیصلہ فرمانا پڑے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یعنی وہ ظالموں میں نہیں شامل ہوئے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، سکون ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، شہری حقوق، سیوک رائٹس۔ چند اہم شہری حقوق ذیل میں دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، زندگی کا حق۔ نمبر 2، آزادی کا حق۔ نمبر 3، خواتین کے حقوق۔ نمبر 4، عزت کا تحفظ۔ نمبر 5، خاندان کا حق۔ تفصیل: نمبر 1، زندگی کا حق، رائٹ ٹو لائف۔ انسانی زندگی کے تحفظ کے متعلق دین اسلام نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی زمین میں فساد بھی نہیں مچایا، یعنی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا اور کسی نے کسی کی جان بھی نہیں لی، پھر بھی اس نے اس کو قتل کر دیا تو سمجھو اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور کسی نے اگر کسی کی ایک کی بھی جان بچا لی تو گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ لیکن یہ تحفظ
فسادی اور قاتل کے لیے نہیں ہے۔ قاتل کو سخت ترین سزا دینے کا حکم ہے تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ ایسا دوبارہ نہ کریں۔ اگر کسی شخص کی جان، آنکھ، کان، ناک یا کوئی عضو کسی دوسرے شخص کے ہاتھوں ضائع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ترجمہ: جان کے بدلہ جان ہوگی، اور آنکھ کے بدلہ آنکھ، اور ناک کے بدلہ ناک، اور کان کے بدلہ کان، اور دانت کے بدلہ دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ظالم کو صرف دنیا میں سزا نہیں ملتی، وہ اگلے جہان میں بھی سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو اس کو سزا ملے گی، آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی فرد اپنی جان لے، یعنی خودکشی کرے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور حرام موت مرنے والا اگلے جہان بھی جا کر سزا بھگتے گا۔ نمبر 2، آزادی کا حق، رائٹ ٹو فریڈم۔ اسلام غلامی کی نفی کرتا ہے، یعنی اسے منع فرماتا ہے، اور ایک انسان پر دوسرے انسان کے تسلط کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی فرد یا ادارہ کسی دوسرے فرد کو ریاستی قانون کی اجازت کے بغیر قید میں نہیں رکھ سکتا، اور نہ قانون کی مرضی کے بغیر کوئی سزا دے سکتا ہے۔ یعنی کسی فرد یا جو ادارہ ہے وہ قانون کی اجازت کے بغیر کسی کو قید میں بھی نہیں رکھ سکتا، اور نہ قانون کی مرضی کے بغیر کسی فرد کو سزا دے سکتا ہے۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انسانوں کی آزادی کے حوالے سے حکمرانوں کو بہت سخت تنبیہ کی اور کہا کہ ماؤں نے انہیں آزاد جنا اور تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا۔ نمبر 3، خواتین کے حقوق، وومنس رائٹس۔ اسلامی ریاست اور معاشرہ خواتین کو عزت و وقار دیتا ہے، یعنی اسلامی معاشرے میں خواتین کو بڑی زیادہ عزت حاصل ہے، انہیں ہر طرح کا تحفظ دیتا ہے۔ خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کا بہت اہم فریضہ ہے۔ اسلام نے وراثت میں عورتوں کا حصہ مقرر کر کے اسے معاشی اور معاشرتی طور پر تحفظ فراہم کیا ہے۔ نمبر 4، عزت کا تحفظ، پروٹیکشن آف آنر۔ ہر خاتون اور مرد کی عزت کا تحفظ ضروری ہے۔ اگر کوئی فرد اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی دوسرے فرد کی اہانت کرے، اس کو نقصان پہنچائے، اس کے عقائد کا مذاق اڑائے یا کسی عورت کی عزت و آبرو کو داغدار کرے تو وہ سخت سزا پانے کا حقدار ہے، یعنی اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اسلام کسی پر بہتان لگانے سے، کسی پر الزام تراشی کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے سخت منع کرتا ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اگر اس کی برائی کریں تو اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کی تو گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ یعنی مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارا کرو۔ ایمان کے بعد فسق ایک بہت بڑا نام ہے، اور جو لوگ اس روش سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو، اور جو لوگ اس سے توبہ نہیں کرتے تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ نمبر 5، خاندان کا حق، فیملی رائٹس۔ اسلام نے ہر شخص کو اپنا گھر بسانے، نکاح کرنے اور اولاد کی خواہش کرنے کا اختیار دیا ہے۔ نکاح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
قرآن پاک میں اور احادیث میں خاوند اور بیوی کے آپس میں جو ان کے حقوق ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نکاح، طلاق، خلا اور آبائی وراثت کے بارے میں بھی قوانین بنائے گئے ہیں اور خاندان کے ادارے کو مضبوط اور بنیاد بنایا گیا ہے۔ ماں باپ کا احترام اور بچوں سے شفقت کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ ماں جیسی بھی ہو، اولاد کو اس کے پاؤں تلے جنت تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔